پھولوں والا لڑکا جلدی جلدی باسکٹ سے سفید گلاب نکالنے لگا۔ تم گلدستہ بناؤ، میں آتا ہوں۔ اس کی رفتار دیکھ کر وہ جان گیا کہ ابھی اسے کافی وقت لگے گا، اس لیے وہ اندر کوریئر شاپ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اگر کسی شے سے ازحد چڑ تھی تو وہ وقت ضائع کرنے سے تھی۔ کوریئر شاپ میں دو افراد کھڑے اپنے اپنے لفافے جمع کروا رہے تھے۔ ڈیسک کے پیچھے بیٹھا پی کیپ پہنے لڑکا کمپیوٹر پہ مصروف نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے جا کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ دفتر ملازم لڑکے نے ٹائپ کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا۔ جہاں پہ نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پہ شناسائی کی رمق ابھری۔ وہ جلدی جلدی کام نپٹانے لگا۔ دونوں افراد کو فارغ کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ جی احمد بھائی، کوئی خدمت؟ ہاں، چھوٹا سا کام ہے۔ وہ جیکٹ کی جیب سے چند صاف لفافے نکالتے ہوئے اس کے سامنے کاؤنٹر پہ لے آیا۔ ان کو کچھ بیک ڈینس میں سٹیمپ کرنا ہے اور کچھ کو آگے کی ڈیٹس میں۔ یہ دیکھو۔ وہ اسے کام سمجھانے لگا۔ غضنفر اس کو جانتا تھا۔ اس سے پہلے وہ جہان کا اس سے ہٹ کر بھی ایک اضافی کام کر چکا تھا۔ نہ بھی کر چکا ہوتا تب بھی اس کے کارڈ کے باعث کر ہی دیتا۔ انٹری نہیں کرنی بھائی۔ جب وہ لفافے واپس جیکٹ میں رکھنے لگا تو غضنفر حیرت سے بولا، ہوں، میں تمہیں کس مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ لمبا کام ہو جائے گا اور گھر میں سب ٹھیک ہے؟ جی بھائی۔ غضنفر سے گھر کی باتیں بتانے لگا۔ اس کا وہ بھائی جس کو جیل سے نکلوانے میں جہان نے مدد کی تھی اب کام پہ لگ گیا تھا اور وہ اس بات سے کافی آسودہ لگ رہا تھا۔ میں چلتا ہوں، تمہارا بھی آف کرنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اس کی بات تحمل سے سن کر اور تبصرہ کر کے اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ماموں کے گھر پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ غضنفر سے مصافحہ کر کے وہ باہر آیا۔ سست روح لڑکا ابھی بوکے پلاسٹک کور کے گرد بن باندھ رہا تھا۔ اسپرے نہیں کیا؟ اس نے سفید گلاب کے پھولوں کو دیکھ کر چنبے سے ابرو اٹھائی۔ میں نے ابھی دیکھا صاحب، اسپرے ختم ہو گیا ہے۔ آپ ایسے ہی لے جائیں۔ دیکھیں یہ سبز پتے ساتھ میں نے لگا دیے ہیں، کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ اچھا، زیادہ لیکچر مت دو۔ کتنے پیسے ہوئے؟ ناگواری سے ٹوکتے ہوئے اس نے بٹوا نکالا۔ اندر سے چند نوٹ نکالتے ہوئے اس کی نگاہ اپنے سروس کارڈ پہ پڑی۔ کیا ماموں کو یہ دکھانا تھا؟ نہیں، ابھی بہت جلدی ہوگا۔ پہلے اسے ان کا اعتماد جیتنا ہوگا اور وہ ان کی نازک نادان مغرور سی بیٹی، ان سب لوگوں کی زندگی کا حصہ بننا مشکل لگ رہا تھا۔ بوکے چھوٹا سا تھا، اس کو پہلو میں لٹکے ہاتھ میں لاپرواہی سے پکڑے وہ سڑک کنارے چلنے لگا۔ ماموں کا گھر یہاں سے قریب تھا، مگر وہ کچھ دیر مرکز کی سڑکوں کے کنارے چلنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ صرف اپنی سوچوں کو مجتمع کرنا چاہتا تھا۔ وہ کیا چاہتا تھا وہ خود پر یقین نہیں تھا، یا پھر وہ جو چاہتا تھا اسے کہنے سے ڈرتا تھا۔ ماں سے کہنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر خود سے تو کہہ ہی سکتا تھا، اور اصل بات وہی تھی جو ثانیہ نے آج دوپہر میں کہی تھی۔ وہ اپنے ماموں سے ڈرتا تھا، وہ ان کے تانے سے ڈرتا تھا، اتنے سالوں بعد وہ ان کے سامنے سر اٹھانے سے ڈرتا تھا۔ مگر ممی کہتی تھی وقت بدل گیا ہے، فرقان ماموں اور سلیمان ماموں نرم ہو گئے ہیں۔ البتہ پچھلے برس ہونے والی سلیمان ماموں سے ملاقات کے بعد اسے کوئی خوش فہمی نہیں رہی تھی کہ ان کے مزاج کی سختی اور غرور ختم ہو گیا ہے۔ وہ ویسے ہی تھے، فرق یہ تھا کہ اب سلیمان ماموں کو اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ اب وہ بیٹی والے تھے، ان کا ہاتھ نیچے تھا اور اس کا اوپر۔ پہلے کی بات اور تھی، تب ان کی بیٹی چھوٹی تھی، انہیں مستقبل کی فکر نہیں تھی، لیکن اب اس کی شادی کی عمر تھی، رشتے بھی آتے ہوں گے۔ اب وہ اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہوں گے اور ان کی پہلی ترجیح ان کا بھانجا ہی تھا۔ کوئی بھی اپنی خوشی سے بچپن کا نکاح نہیں توڑتا۔ سلیمان ماموں سے بھی اسے یہ امید تھی کہ وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہوں گے، نہ وہ خود چاہتا تھا، لیکن بھاتا یہیں آ کر وہ رک جاتا تھا۔ یہ رشتہ نبھانا بہت مشکل تھا۔ وہ ایسی چھوٹی سوچ کا حامل آدمی تو نہیں تھا کہ پرانے انتظام لینے کے لیے ان کی بیٹی کو لٹکائے رکھتا۔ یہ بھی ٹھیک تھا کہ وہ ان سے مل لے تاکہ دونوں فریقین دیکھ لیں کہ یہ رشتہ چل سکتا ہے یا نہیں۔ اگر اسے محسوس ہوا کہ نبھا سکتا ہے تو ممی کو آگاہ کر دے گا، اگر اسے لگا کہ وہ نہیں نبھا پائے گا تو وہ پھر اسی مقام پہ آ کر رک گیا۔ ممی ہارٹ ہوں گی، یہ وہ آخری چیز تھی جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اتنے سال اگر اس نے جان بوجھ کر ماموں کی فیملی سے لا تعلقی اختیار کیے رکھی تو اس لیے کہ دور اندر وہ یہ رشتہ نہیں چاہتا تھا۔
सड़क किनारे सर झुकाए चलते चलते हुए इसने खुद सच बोलने का फैसला कर ही लिया। वो खुद ही ये रिश्ता नहीं चाहता था। इसकी ये सारी बेरुखी, लातलुकी और अराद बरतना सब लाशौरी तौर पे इसीलिए था कि वो लोग तंग आकर खुद ही रिश्ता ख़त्म कर दें और वो माँ को दुख देने के बोझ से आज़ाद हो जाए। ये अलग बात थी कि ये खुद को धोखा देने के अलावा और कुछ ना था। जो भी ये रिश्ता ख़त्म करे, जिम्मेदारी तो वही होता है। इसका खुशखबरी के बायस ये रिश्ता टूटेगा। लेकिन वो लोग इससे और क्या तवक्का रखते हैं? किसने कहा था इन्हें कि अपने छोटे छोटे बच्चों का रिश्ता तय कर दें? इसे कभी कभी इन सब जिम्मेदारान पे आज़ाद गुस्सा चढ़ता था। मम्मी पे अलबत्ता नहीं चढ़ता, कभी भी नहीं। वो सिर्फ अपने भाइयों के साथ ताल्लुक़ कायम कर रखना चाहती थी। उन्होंने जो कुछ किया बस रिश्ते बचाने के लिए ही किया। वो जानबूझकर माँ को शिकस्त का फ़ायदा दे दिया करता था, मगर मामू को नहीं। बेइंसाफ़ी है तो बेइंसाफ़ी सही। बहुत देर वो सड़कों पे बेमकसद चलता सोचों में गलता रहा। वो अभी इनके घर नहीं जाना चाहता था, मगर माँ के सामने इसके में अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं। और ये बहुत जल्दी है, मुझे सोचने का वक्त दें। जैसे बहाने नहीं चलते थे, इसे एक दफ़ा जाना ही पड़ेगा। घड़ी की सुइयां 10 से ऊपर आ चुकी थी जब उसने खुद को सुलेमान मामू के घर के बैरूनी गेट के सामने खड़ा पाया। गेट बंद था, अंदर घर की बत्तियां जल रही थी। इसकी निगाहें साथ वाले गेट पर फैली। यह फुरकान मामू का घर था। वो पहले एक दिन आकर घर देख गया था और फिर फेसबुक पे रोहिल ने इन दोनों घरों के अंदर बाहर की इतनी तस्वीर लगा रखी थी कि ऐसे अंदरूनी नक्शा भी हिफ्स था। वो इन दोनों वसी और अरीज और खूबसूरत बंगलों के सामने सड़क पे गोया किसी दोराहे पे खड़ा था। अंदर जाए या यहीं से पलट जाए, इसे सिर्फ एक बहाना दरकार था। इस घर और इसके मकीनों से दूर भागने का सिर्फ एक वजह वो ढूंढ ले और वापस पलट जाए, लेकिन कोई वजह थी ही नहीं। इसे अंदर जाना ही था। दफ्तर फुरकान मामू के गेट के पीछे खड़का हुआ और फिर बोलने की आवाज़ें करीब आते कदम वो गैर इख्तियारी तौर पे भी तेज़ी से एक तरफ हुआ। कॉलोनी में नीम अंधेरा सा था। घरों की बैरूनी बत्तियां भी इस जगह को रोशन करने में नाकाम थी। वो फुरकान मामू के गेट के इतनी करीब दाहिनी तरफ एक घास से भरे जंगले की ओट में हो गया। गेट से फुरकान मामू चंद अफराद समेत बाहर निकल रहे थे। शलवार कमीज में मलबूस मुस्कुराते हुए वो खुश अखलाकी से अपने मेहमानों को छोड़ने बाहर आए थे। मेहमान 3 मर्द हजरात थे, जिनकी कार सड़क के पार एक खाली प्लाट के सामने खड़ी थी। यहाँ से ज़रा दूर न जाने क्यों मामू अब इन अफराद के साथ बातों में मगन इसी तरफ जा रहे थे। पीछे गेट खुला रह गया था। गार्ड, चौकीदार, फिल वक्त कोई भी ना था। शादी करीब थी, सो मसरूफियत ने मुलाजिमों को भी घेर रखा हुआ होगा। वह अंधेरी जगह पे चंदम साधे खड़ा फुरकान मामू को देखता रहा। दिल में एक अजीब सी हुक उठी थी। पुरानी बातें फिर से याद आने लगी थी। इसने बेख्तियार सर झटका और जैसे उमड़ती यादों को रफा करना चाहा। मामू अब अपने मेहमानों की गाड़ी के साथ खड़े इनसे कुछ कह रहे थे। इसे यूं वक्त ज़ाया होने पे उलझन हो रही थी। चंद मिनट तो वो खड़ा रहा, मगर जब इसे लगा कि मामू और इनके मेहमानों की गुफ्तगू लंबी होती जा रही है तो वो जंगले के अकब से निकल आया। वो लोग बहुत दूर तो नहीं थे, अलबत्ता ऐसे रुक कर खड़े थे कि किसी का भी चेहरा गेट की जानिब नहीं था। वो फुरकान मामू का सामना किए बगैर अंदर जाना चाहता था। क्या हर्ज था अगर वो यूं ही अंदर दाखिल हो जाए? फुरकान मामू को मुतवज्जा करना और इनके सवालात का जवाब देना। नहीं, अभी नहीं। बहुत आराम और आहिस्ता से वो खुले गेट के अंदर चला आया। सर्दी बढ़ गई थी। लॉन खाली था, सब अंदर थे। इसने गर्दन इधर उधर घुमा कर दरमियानी दरवाज़ा तलाश किया। वो सामने ही था। इस पे घंटी लगी थी, लेकिन इसने पहले दरवाज़ा धकेला था, वो खुल गया। इसे जाना तो सुलेमान मामू की तरफ था, सो इधर रुकना बेसूर था। वो दरवाजे से गुजरकर सुलेमान मामू के लॉन में दाखिल हो गया। इतने बरसों बिना इजाज़त दूसरों के घरों लाकर मोबाइल्स और ईमेल्स में खामोशी से दाखिल होने और निकलने की आदत के बावजूद वो ऑफिशियल काम के बगैर ट्रेस पासिंग नहीं किया करता था। अभी ये करते वक्त इसके जहन में यही बात थी कि वो इसके मामू का नहीं बल्कि ससुर का भी घर है। अंदर जाकर वो बता देगा कि वो किस तरह अंदर दाखिल हुआ। बात ख़त्म। सुलेमान मामू का हरा भरा लॉन भी सुनसान और सत पड़ा था। इसे पछतावा हुआ कि इसने फूल उठाने के तकल्लुफ़ क्यों किया। खामखा एक बोझ उठाए फिर रहा है। इसने गुलदस्ता लॉन की मेज़ पे रख दिया और खुद घर के दाखिली दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। घंटी बाहर गेट पे थी, अंदर इस दाखिली दरवाजे पे नहीं। अब क्या सिर्फ दरवाज़ा खड़खड़ाने पे कोई निकलेगा? बहुत तज़ब्ज़ब से इसने
داخلی دروازے پہ دستک دی۔ البتہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اندر کمروں میں موجود افراد اس وقت یہ دستک نہیں سن پائیں گے۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح کر رہا تھا کہ اسے ان سے ملنا نہ پڑے اور وہ کہہ سکے ممی میں گیا تھا مگر آپ کے بھائیوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا، میں کیا کرتا، سو واپس آ گیا۔ حسب توقع دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ وہ سر پڑتے ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے گھر کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے یوں ہی جائزہ لینے لگا۔ اس گھر میں کون کون ہے، مہمان بھی آئے ہوں گے شادی کے، کوئی جاگ رہا ہے یا نہیں، اور ایسی ہی باتوں کا سرسری سا معلوم کرنے وہ گھوم پھر کر گھر کو دیکھنے لگا۔ تمام کھڑکیاں بند تھیں، البتہ لان کے داہنی رخ پہ کھلتی ایک کھڑکی کے 2 شیشے کے پٹ کھلے تھے۔ اتنی سردی میں کون کھڑکی کھول کر بیٹھا ہے؟ وہ چمبے سے بھوئیں سے کھیڑے اس طرف آیا۔ شیشے کھلے تھے، البتہ جالی بند تھی۔ اس کے پیچھے پردے بھی گرے تھے۔ 2 پردوں کے درمیان ایک دراز سی تھی جس سے کمرے کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں وہ عادت سے مجبور تھا۔ نچلا لب دان سے دبائی، اس نے احتیاط سے گردن ذرا اونچی کر کے اندر دیکھا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی تھی، صرف ایک ہی بلب جل رہا تھا۔ روشنی کا دوسرا منبع بیڈ کے تکیے پر رکھا لیپ ٹاپ تھا جس کے سامنے وہ کونیوں کے بل اوندھی لیٹی تھی۔ اسکرین کی روشنی کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پہ پھیر رہی تھی۔ یہ وہی تھی جس کو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ اس نے وہی سیاہ لباس پہن رکھا تھا، سلکی بال ملائی سے بنی جلد، اس کی کزن، اس کی بیوی۔ کیسا عجیب رشتہ تھا کہ دل میں کوئی احساس نہیں جاگتا تھا، نہ ہی اس سے ملنے کی کوئی خواہش تھی۔ نہ جانے کیوں وہ مایوس ہوا تھا۔ جس طرح لوگ مڑ مڑ کر اسے ہوٹل کی لابی میں دیکھ رہے تھے، اسے وہ سب کچھ ناگوار لگا تھا۔ اس کا لباس گویا ایسا نہ تھا۔ آستین پوری تھی، قمیض لمبی تھی، نیچے کھلا ٹراؤزر تھا، مگر اس کے کپڑوں کی فائل ہی کچھ ایسی تھی اور کچھ اس کا انداز کہ وہ توجہ کھینچتے تھے۔ اسے ایسی لڑکیاں کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھیں، اسے یہ لڑکی بھی قطعاً اچھی نہیں لگی تھی۔ رات کے مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ارتعاش پیدا کیا تو وہ چونکا۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بے چینی سے موبائل پہ کال ملا رہی تھی۔ ہیلو زارا، شاید رابطہ مل گیا تھا، تبھی وہ دبے دبے جوش سے چہکی، کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ حیا بول رہی ہوں۔ جہان نے سوچا وہ کیوں سردی میں باہر کھڑا کسی کے کمرے میں جھانک رہا ہے۔ اس کو ممی نے ماموں وغیرہ کے سارے نمبر دے رکھے تھے، پھر وہ ان کو کال کر کے بتا کیوں نہیں رہا کہ وہ ان کے گھر آ چکا ہے۔ اگر اس کی نیت اندر جانے کی ہوتی تو وہ لاک توڑ کر بھی اندر داخل ہو جاتا۔ ساری بات نیت کی تھی۔ ساری باتیں چھوڑو زارا، اور میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو، اور تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ وہ اندر موجود لڑکی کی باتیں بے توجہی سے سن رہا تھا۔ موبائل جیب سے نکالتے ہوئے وہ سلمان ماموں کو فون کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے نمبر ملایا، پھر بند کر دیا، پھر ملایا، پھر بند کر دیا۔ کین بلیو اٹ زارا کہ مجھے یورپی یونین نے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ موبائل کی اسکرین پہ انگلی سے نمبر لکھتا وہ جیسے چونکا تھا۔ یورپی یونین کا اسکالرشپ، ارسمس مینڈس ایکسچینج پروگرام۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی دوست سے جو گفتگو کر رہی تھی اس میں یہی نام اس نے لیا تھا۔ کیا وہ اسکالرشپ کے لیے کہیں جا رہی تھی؟ اس نے موبائل واپس جیب میں ڈالا۔ اس کی ساری احساسیات اندر ہوتی گفتگو پہ لگ گئیں۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا۔ اب وہ کسی یونیورسٹی کی طرف سے آنے والی ای میل کا بتا کر اپنی دوست کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بالکل دم سادھے کھڑے سنے گیا۔ اسے صرف یورپ کی اس یونیورسٹی کا نام سننے میں دلچسپی تھی جہاں وہ جا رہی تھی۔ نہیں، اسپین کی ڈوڈس نہیں، بلکہ ترکی کی سبانچی یونیورسٹی نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے، اور اب ہم ایک سیمسٹر پڑھنے 5 ماہ کے لیے استنبول جا رہے ہیں۔ باہر سردی اور تاریکی میں کھڑکی کے ساتھ کھڑے جان کو محسوس ہوا کسی نے اس کا سانس روک دیا ہو۔ ترکی کی استنبول 5 ماہ! اس نے بے یقینی سے پردوں کی دو سے جھلکتے منظر کو دیکھا۔ اس کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ وہ اب اپنی دوست کو سماجی میں ہیڈ اسکارف پہ پابندی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس کی توجہ پھر بھٹک گئی۔ اسے لگا اسے پیشانی پہ پسینہ آ گیا ہے۔ جیکٹ کی آستین سے ماتھا صاف کرتے ہوئے وہ ذرا پیچھے کو ہوا تو ساتھ میں لگے گملوں سے ہاتھ ٹکرایا۔ بے خالی میں ہونے والے اس عمل سے گملہ لڑک گیا۔ نیچے گھاس تھی اس لیے وہ ٹوٹا نہیں، مگر پتوں کی ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ بھی اندر سنائی دی تھی۔ تبھی اس نے اس لڑکی کو چونک کر کھڑکی کی جانب دیکھتے دیکھا۔
وہ بہت احتیاط سے ایک طرف ہو گیا۔ وہ اتنی بیوقوف بالا یا لاپرواہ نہیں تھی، اس کی احساسیات کافی تیز تھی۔ اسے اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، اس سے قبل کہ وہ پکڑا جائے۔ ابا نے مجھے کسی اسکارف لینے یا سر ڈھکنے پہ مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ۔ وہ کھڑکی کی طرف نہیں آئی، بلکہ سلسلہ کلام وہیں سے جوڑے کہنے لگی۔ وہ دوسری دفعہ چونکا تھا۔ تھینک گاڈ، اس بات پہ تھینک گاڈ کہ اس کے باپ نے کبھی اسے سر ڈھکنے کو نہیں کہا۔ عجیب لڑکی تھی یہ۔ چند لمحوں میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے اندر نہیں جانا، اسے ان لوگوں سے ابھی نہیں ملنا، اسے پہلے اپنی بیوی سے بات کرنی ہوگی۔ اسے ان سے ملنے اور ان کو اپنی جانب سے کوئی بھی امید دلانے سے قبل اس لڑکی کو جاننا اور اعتماد میں لینا ہوگا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ترکی کا اسکالرشپ حاصل کرنے سے روکنا تھا۔ اللہ اللہ، اگر وہ ترکی آ گئی تو وہ بری طرح سے پھنس جائے گا، کیسے سنبھالے گا وہ سب کچھ۔ اس نے گردن موڑ کر ان کی میز پہ رکھے گلدستے کو دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر جیب سے لفافوں کا بنڈل نکالا۔ وہ لفافہ جس پہ ایک روز قبل کی مہر درج تھی، اس نے وہ علیحدہ کیا، پھر اندرونی جیب سے پین نکالا۔ چند لمحے سوچتا رہا، پھر لفافے کے اندر رکھا جو چکور سفید موٹا کاغذ باہر نکالا اور اس پہ لکھا، ویلکم ٹو سبھاش جی۔ یہ اس کو چکانے کے لیے بہت ہوگا۔ کسی اور مقصد کے لیے گئے لفافے پہ اس کا نام لکھ کر اس نے ٹھیک سے اسے بند کیا۔ اندر وہ اپنی دوست کو ابھی تک پرسوں ہونے والی مہندی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ دبے قدموں چلتا لان میں رکھی کرسیوں تک آیا، میز پہ رکھا بوکے اٹھایا اور متلاشی نگاہوں سے گھر کو دیکھا۔ کدھر رکھے وہ اس کو؟ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سب سے پہلے حیا دیکھے۔ اس کے ماں باپ نہیں۔ حیا، یہ نام بھی کتنا غیر مانوس تھا نا۔ اسے یہ گھر کے اندر رکھنا چاہیے۔ کچن کا ایک دروازہ عموماً باہر کی طرف کھلتا ہے، شاید وہ کھلا ہو۔ یہی سوچ کر وہ گھوم کر گھر کے دوسری طرف آیا۔ کچن کا بیرونی دروازہ بند تھا، لیکن ایک کھڑکی جو باہر کی طرف کھلتی تھی، اس میں سے وہ یہ بوکے اندر رکھ سکتا تھا۔ کھڑکی اس طرح سے بنی تھی کہ باہر کی طرف شیشے کے پٹ تھے اور اندر کی طرف گریل تھی۔ گریل کا ڈیزائن کچھ ایسا تھا کہ وہ بوکے اس کے اندر سے گزار کر سامنے کاؤنٹر پہ رکھ دیا سکتا تھا، لیکن اس کے لیے پہلے شیشے والے پٹ کو کھولنا ہوگا۔ اس نے بس 2 دفعہ کھینچا اور پٹ کنڈی اکھڑ گئی۔ دیسی چیزیں، خیر اسے صرف پھول اندر رکھنے سے غرض تھی۔ نہایت آہستگی سے گلدستہ اور بند لفافہ گرل میں سے گزار کر اس نے کاؤنٹر پہ رکھا، پھر ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ شیشے والا پٹ احتیاط سے بند کرتے ہوئے وہ پلٹ گیا۔ صبح جو وہ پھول دیکھے گا، لفافے پہ درج نام پڑھ کر ان کو حیا کے حوالے کر دے گا۔ وہ ضرور سوچے گی کہ رات کو ان کے گھر کے اندر کون پھول رکھ کر جا سکتا ہے۔ اس سے آگے کیا ہوگا، یہ اسے ابھی طے کرنا تھا، لیکن جو بات اسے مطمئن کرنے کے لیے کافی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس زبردستی کی ملاقات سے بچ گیا۔ ایک دن چاہے مجبوری کے بندھن سے فرار کی مہلت میں چند دن کا اضافہ ہو گیا۔ اب وہ ممی کو کہہ سکتا تھا کہ وہ اس کے لیے اندر نہیں گیا کیونکہ ان کی بھتیجی ترکی آ رہی ہے، اور یہ بات ممی کو پریشان کر دینے کے لیے کافی تھی۔ گھر سے نکلنے سے قبل کچھ سوچ کر وہ پورچ میں کھڑی گاڑیوں کی طرف آیا تھا۔ فریا نے گردن موڑ کر کچھ اچنبھے، کچھ نحوست سے اسے دیکھا۔ بولو، میرا خیال ہے ہم ادھر بینچ پہ بیٹھ جاتے ہیں، پر اعتماد سی چیز کہتے ہوئے اس نے ہاتھ سے سڑک کنارے بنی بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکے، امیر پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جو کہنا ہے یہی کہو۔ ٹھیک ہے، اب آپ میری بات سنیں۔ کندھوں کو ذرا سا جھکا کر وہ اس کے سامنے کھڑا کہنے لگا، آپ نے مجھے پناہ گزین کی اولاد کہا تھا، اب بھی کہتی ہوں، اور بہت جلد تمہیں اس جگہ سے نکلوا کر بھی دکھاؤں گی۔ اس نے ہلکی سی استازیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ لیڈی فریا، پناہ گزین کی اولاد ہونا بہتر ہوتا ہے اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی کے ساتھ تعلقات استوار کرنے اور ہر 2 روز بعد رات کے 12:30 بجے مکینک شاپ میں وہ کرنے سے، جسے گناہ کہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اس نے کسی گلابی سنہری سے انسانی چہرے کو سفید پڑتے دیکھا تھا، ایسے جیسے کسی نے سفید پینٹ کر دیا ہو۔ فریا کا سارا خون ہی نچڑ گیا۔ کتنے ہی پل تو وہ شل کھڑی رہی۔ اب آپ میری بات سنیں، یہ مجھے اور میری فیملی کو اگر آپ نے یہاں سے نکلوانے کی کوشش کی تو میں آپ کے شوہر کے پاس چلا جاؤں گا، اور یہ مت سوچیے گا کہ وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ میں ان کو وہ ثبوت بھی دکھاؤں گا جو میں نے اکٹھے کیے ہیں۔ یہ مت بھولیے گا کہ کیمرہ ہر گھر میں ہوتا ہے۔ فریا نے شاید کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یوں پکڑی جائے گی۔
वो इतनी शस्त्र थी कि जवाबन कुछ भी ना कह सके। वो इसे यूं ही हक्का बक्का छोड़ कर पलट आया। इसका अपना दिल भी जोर जोर से धक कर रहा था। बहुत दिनों से इसने फरिया के सामने खुद पे एतमाद कायम किया था, और ये कैमरे वाली बात तो एक खाली धमकी थी। इसके पास कोई सबूत ना था। सामने कोई मर्द होता तो रख के वो दो थप्पड़ लगाता और एक बुक झुक कर चलता करता, मगर फरिया का गुरूर कुछ ऐसे घायल हुआ था कि वो संभल ही ना सकी, और वो दबी मुस्कुराहट के साथ वापस आ गया। फिर दोबारा वो कभी करामत में बे की दुकान पे नहीं गया। अली करामत के घर जाना भी इसने तर्क कर दिया। इसकी इज्जत नफ्स को गवारा नहीं था कि अब वो इनके घर जाए। लेकिन अक्सर स्कूल से जाते हुए बस स्टॉप पे शटल का इंतज़ार करते हुए अली करामत को अपनी डॉक्टर मम्मी के साथ आते देखता, तो वो फिर काफ़ी देर इनको देखता रहता। नकाब से भी इनकी आंखों की मुस्कुराहट और नरमी छुपती ना थी। उमर हरकान अक्सर नहुसत से कहता नजर आता कि इसकी चच्ची एक बदसूरत स्याफ़ाम औरत है, मगर जहान को वो औरत बहुत खूबसूरत लगती थी। मर्रा जमीला, इसकी मर्रा जमीला। इसने बहुत अरसे बाद भला आखिर एक दिन वो मर्रा जमीला वाला कार्टून को देख ही डाला। वहीं बस स्टॉप पे खड़े कार्ड पलट कर देखते वो बेख्तियार हंस दी थी। फिर बहुत अरसा नहीं गुजरा जब इसने सुना नाना की तबीयत खराब थी। मम्मी को इस खबर ने बेचैन कर दिया था। वो बार बार पाकिस्तान फ़ोन करती, इसे ना बताती, मगर वो दरवाजे की ओट में खड़े सुनता रहता। प्लीज़ भाई, मुझे इस तरह मना मत करें, मैं अब्बा से मिलना चाहती हूँ। बस मैं और जहान आएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, प्लीज़ आप मुझे आने दें। वहाँ से पहुँचते मिन्नत भरे लहजे में कह रही होती। एक शाम इसने हिम्मत मजमा करके अब्बा के कमरे का एक्सटेंशन रिसीवर तब उठाया जब अब्बा सो रहे थे और मम्मी लॉन्ग रूम में बैठी पाकिस्तान बात कर रही थी। कोई ज़रूरत नहीं है सबीन, बाबा बिल्कुल ठीक है, तुम यहाँ आने का मत सोचो। दूसरी तरफ फुरकान मामू कह रहे थे, मगर मेरा दिल कहता है कि वो ठीक नहीं है, मैं आना चाहती हूँ। हरगिज़ नहीं, तुम्हारे इस मफरूर शौहर ने सारे ज़माने में हमें बदनाम करके रख दिया है। हम पहले ही लोगों से इस बात पे मुँह छिपाते फिरते हैं कि हमारा बहनोई मफरूर है और सियासी पनाह लेकर रह रहा है। अब तुम आओगी तो सारी दुनिया क्या कहेगी। मुझे अब्बा से ज़्यादा किसी की परवाह नहीं है, और सिकंदर मेरे साथ तो नहीं आ रहे। मैं बस एक दिन के लिए आ जाती हूँ। अगर रिश्तेदारों से सामना हो गया तब भी वो मुझे कुछ नहीं कह सकते। अब्बा से मिलने आने पे कौन मुझ पे उँगली उठा सकता है भाई। मम्मी को मामू की बात समझ में नहीं आ रही थी। मेरी बात सुनो सबीन, हमने तुम्हारे शौहर के इस कारनामे के बाद लोगों से कह दिया कि सिकंदर जिल्लत और शर्मिंदगी के बाइस सारी ज़िंदगी पाकिस्तान का रुख नहीं कर सकता। आखिरकार कारनामा भी तो खासा शर्मनाक अंजाम दिया है ना। हमने ये भी कहा है कि हमने तुम लोगों से कतई ताल्लुक़ कर लिया है। फ़ोन लाइन पे चंद लम्हे एक शस्ता से खामोशी छा गई। फिर मम्मी की डूबती आवाज़ सुनाई दी। आप ऐसा कर सकते हैं भाई, मैं आपकी बहन हूँ, आप मुझे यूँ डस ऑन नहीं कर सकते। हमारे हमारे बच्चों का रिश्ता हुआ है। सुलेमान की बेटी अभी बहुत छोटी है, इस रिश्ते की बात बाद में देखी जाएगी। वैसे भी ये तुमने अपनी खुदगर्जी से बाइस किया। तुम जानती थी कि सिकंदर ने क्या किया है, और तुम्हें डर था कि हम लोग तुम्हें छोड़ ना दें, इसलिए तुमने ये रिश्ता किया। हाँ, मैंने दिखाई खुदगर्जी। हाँ, मैंने छुपाई हकीकत, मगर मैंने ये रिश्ता जोड़ने के लिए किया, सिर्फ इसलिए कि मैं आपसे ना कटूं। अब आप मुझे मेरे बाप से मिलने से रोक रहे हैं, इसलिए कि आप लोगों के सामने झूठे साबित ना हो जाएं। मम्मी दबी दबी चीखी थी। अगर तुम इस तरह आओगी तो ना सिर्फ हम में से कोई तुम्हें लेने जाएगा, बल्कि हम वाकयातन तुम्हारे साथ कतई ताल्लुक़ कर लेंगे। और जब अब्बा जान को ये मालूम होगा तो इन पे क्या गुजरेगी, ये सोच लेना। और ये भी कि अगर इनको कुछ हुआ तो इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। भाई, मम्मी कहती रहेगी, मगर दूसरी तरफ से फ़ोन रख दिया गया था। इसने मम्मी के रिसीवर रखने का इंतज़ार किया, फिर आहिस्ता से फ़ोन रख कर बाहर आया। सोफ़े पे बैठी सर हाथों में दबी दबी सिसकियों से रो रही थी। इसने टिश्यू के डब्बे से दो टिश्यू निकाले और इनके सामने ला कर दिए। मम्मी ने फीका चेहरा उठाया। मम्मी, आप मामू की बात ना सुने, हम पाकिस्तान ज़रूर जाएंगे। अगर वो हमें लेने नहीं आएंगे तो हमारे पास इनका एड्रेस है, हम कैब करके इनके घर चले जाएंगे। वो बस नम आँखों से इसे देखती रही। शायद इन्हें मालूम था कि वो दूसरे फ़ोन से ये सब सुनता रहा है। हम इन सब के घर जाएंगे, मगर हम वहाँ कुछ खाएंगे नहीं। इसने जैसे इन्हें याद दिलाया, वो आंसुओं के दरमियान हल्का सा मुस्कुराई और इस बात में सर हिला दिया।
تب اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں مسکرائی ہیں۔ بہت سال بعد اسے احساس ہوا کہ وہ شاید اپنے کم عمر بیٹے کی خودداری اور عزت نفس کے پاس بے فخر سے مسکرائی تھی۔ ممی نے ماموں کی ایک نہیں سنی، انہوں نے پیسے جوڑنے شروع کیے۔ وہ زیور جو انہوں نے اپنی بھتیجی کے لیے رکھا ہوا تھا وہ بھی بیچ دیا۔ اب وہ صرف روانگی کے انتظامات میں لگی تھیں۔ ابا کی طبیعت بہت بگڑتی جا رہی تھی، ممی کو ان کے ساتھ کسی کے رہنے کا انتظام نہیں کرنا تھا۔ ابھی روانگی میں 2 دن تھے کہ ماموں کا فون آ گیا، نانا جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ممی کے لیے نانا کے انتقال کی خبر کا صدمہ اس صدمے سے کہیں چھوٹا تھا جو انہیں یہ جان کر لگا تھا کہ نانا کا انتقال اس روز نہیں بلکہ 1 ہفتہ قبل ہوا تھا، مگر چونکہ ممی کے آنے سے ماموں کی عزت اور شان پہ انگلی اٹھائی جانے کا خدشہ تھا، اس لیے ان کو اطلاع ہی دیر سے دی گئی تھی تاکہ وہ ان کی وفات کی رسومات میں بھی شامل نہ ہو سکیں۔ وہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، خط اور فون کا زمانہ تھا، مگر ممی کا نمبر اور ایڈریس بہت دفعہ گھر بدلنے اور دیگر رشتہ داروں سے رابطہ نہ رکھنے کے باعث فقط ماموں کے پاس تھا، اس لیے کسی اور سے بھی اطلاع نہ پہنچ سکی۔ اس روز اس نے پہلی دفعہ اپنی بہت صبر والی مضبوط ماں کو، جن کی سسکیوں کی آواز سانس کی آواز سے اونچی نہیں ہوتی تھی، پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح روتے دیکھا۔ ان کا تو جیسے سب کچھ لٹ گیا تھا، ان کے پاس رونے کے بہت سے غم تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس بات کا ماتم کریں، باپ کے مرنے کا یا بھائیوں کے رویے کا۔ 2 روز تک وہ ٹھیک سے کچھ کھا بھی نہ سکی، وہ بس خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا۔ تیسرے روز وہ علی کرامت کی ممی کو بلا لایا، وہ آئیں اور ممی کو تسلی دینے لگی۔ ممی زیادہ سنبھل گئیں، انہوں نے کھانا بھی کھا لیا، مگر ان کے جانے کے بعد وہ اس سے بولی، سنو جہان، میرا خیال تھا کہ تم راز رکھنا جانتے ہو، ہمارے مسئلے اور ہماری پریشانیاں بھی راز ہی ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے بیٹا۔ جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بے عزت کر دیتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پہنچتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن جاتا ہے۔ اس نے خفت سے سر ہلا دیا۔ یہ بات اس نے اپنے ذہن میں، دل میں اور دل ہاتھ کی لکیروں میں نقش کر لی کہ اسے اپنے مسئلے خود ہی اکیلے اور تنہا حل کرنے ہیں، کبھی بھی لوگوں کو بتا کر نہ ہمدردی لینی ہے اور نہ ہی تحسین مانگنی ہے۔ ممی نے پاکستان جانے کا ارادہ بدل دیا، نانا جان رہے نہیں، اور جن لوگوں کے دل میں ان کی اور ان کے شوہر کی عزت اور حرمت نہیں تھی، ان لوگوں کے درمیان جا کر وہ کیا کرتی۔ 2 بار وہ اس کے سامنے نہیں روئیں، مگر اب وہ بہت دکھی رہنے لگی تھی۔ ابا کی طبیعت ان ڈراؤنے خوابوں سے بگڑنے لگی تھی جو ان کو اب قریباً ہر رات ستاتے تھے۔ کچھ خواب تو اسے بھی آتے تھے، مگر اس کے خواب میں اس کو ملامت نہیں کیا جاتا تھا، بس وہ آواز، وہ پاک سپاہی، وہ گھوڑا، وہ فوارہ، وہ سارا منظر پھر سے تازہ ہو جاتا، ایسے جیسے زخم تازہ ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں ابا کیا دیکھتے تھے، مگر وہ اکثر راتوں کو جا کر چیخنا چلانا شروع کر دیتے تھے۔ کبھی کبھی وہ ممی کے چہرے پہ کوئی نشان دیکھتا تو جان جاتا کہ ابا نے ہاتھ میں اٹھائی چیز ان کو دے ماری ہوگی، مگر ممی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی۔ یہ وہ سکندر احمد شاہ نہیں تھے جنہوں نے اپنے ملک سے غداری کی تھی، یہ ایک ذہنی مریض قابل رحم آدمی تھے، اور اب انہیں ممی کی ضرورت تھی۔ پھر کچھ عرصہ وہ ہسپتال بھی داخل رہے، پھر جب واپس آئے تو ان کو مستقل رکھنا پڑا۔ یہ دعائیں ان کو سارا دن خاموشی اور پرسکون رکھتی، چاہے وہ جاگ رہے ہوتے یا سو رہے ہوتے۔ کچھ ہی عرصے بعد ابا ایک انسان سے ایک ایسے مریض بن گئے تھے جو کمرے تک محدود ہو گئے۔ ہاں، ہر 15-20 دن بعد 1-2 دورہ ان کو پڑتا اور وہ توڑ پھوڑ کرتے، چیختے چلاتے، مگر ممی سنبھال لیتی۔ اپنے مسئلے خود ہی حل کرتے کرتے وہ پہلے سے بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ کرامت بے کی دکان چھوڑنے کا کچھ عرصہ بعد اس نے ایک چابی ساز کے پاس نوکری کر لی تھی۔ شام میں اب وہ اس دکان پہ جاتا جو ان کے گھر سے 10 منٹ کے پیدل راستے پہ تھی۔ اگر اسے کسی کام میں مزہ آتا تو وہ چابیاں بنانے میں تھا۔ کچھ عرصہ تو وہ سب سیکھتا رہا، یہاں تک کہ عام چابیوں کے بعد وہ چائنیز تالوں اور پیچیدہ اقسام کے سیف کی کنجی ساز سیکھنے لگا۔ اس کے پاس لائبریری سی لے لی گئی، ان کتابوں کا ڈھیر ہوا کرتا تھا جن میں لاک توڑنے یا کنجی سازی کے متعلق کوئی بھی معلومات ہوتی۔ بہت مہارت سے بنا ضرب لگائے تالا توڑنا، چاہے وہ ماسٹر کی سے یا لوہے کی پن سے، وہ اس فن میں طاق ہوتا جا رہا تھا۔ ان سب مشغلوں کا اثر اس کی پڑھائی پہ البتہ ضرور پڑا۔ وہ کبھی بھی بہت لائق قسم کا طالب علم نہیں بن سکا، اس کے گریڈز ہمیشہ میڈیم رہے۔ وہ ذہین تھا
مگر اس کو پڑھائی میں دلچسپی نہ تھی، دوسرے کام سے زیادہ دلچسپ لگتے تھے۔ اس کی 14ویں سالگرہ گزرے، زیادہ وقت نہیں بیتا تھا جب فرقان ماموں نے اطلاع دی کہ وہ اور سلیمان ماموں ترکی آ رہے ہیں۔ خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے، اس نے یہ دیکھ لیا۔ ممی پرانی تلخیاں بھلا کر ان کے آنے کی تیاریوں میں لگ گئیں۔ انہوں نے جیسے دل سے ماموں کو معاف کر دیا تھا۔ ان کے خیال میں ماموں ان کے اس سوال کے جواب میں یہاں آ رہے تھے جو چند روز پہلے انہوں نے فون پہ ان سے پوچھا تھا کہ اگر وہ اور جہان سکندر شاہ کو لے کر پاکستان آئیں اور ان کا مقدمہ لڑیں تو کیا ماموں ان کو مورل سپورٹ دیں گے؟ مالی مدد کا ایک ٹکا نہیں چاہیے تھا انہیں، بس ماموں کا ساتھ درکار تھا۔ فرقان ماموں جواباً خاموش ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ اور سلیمان کچھ روز تک آئیں گے، تب اس بارے میں بات کریں گے۔ ممی کی اور بات تھی، مگر اس کا دل اپنے ماموں سے اتنا بدظن ہو چکا تھا کہ اسے ان کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتے ہوئے ممی کو سنتا رہتا۔ جواب میں اٹھتے بیٹھے کیا کرتی؟ ہم پاکستان ضرور واپس جائیں گے، اتنے برس ہو چکے ہیں، لوگ بھول بھال گئے ہوں گے، اب یہ ضلع وطنی ختم ہونی چاہیے۔ بھائی ضرور میرا ساتھ دیں گے، میرے بھائی بہت۔ اور ممی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماموں کی خوبیاں گنواتی رہتی۔ اس نے بہت عرصہ بعد انہیں اس طرح خوش اور پر امید دیکھا تھا۔ وہ انہیں کہہ نہیں سکا کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے انہیں اب دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، انہیں اپنی کہی بات یاد رکھنی چاہیے۔ مگر ممی بھائیوں کے نرم رویے دیکھ کر انہیں دوسروں کو فہرست سے نکال کر اپنوں میں لے آئی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ یہ سب کہہ کر وہ ماموں کو مغموم کرے۔ ابا کا ہونا نہ ہونا برابر تھا، مگر ممی اس کے لیے سب کچھ نہیں تھی۔ ان کی مشقت، محنت، قربانیاں اور ایک کمزور عورت سے ایک مضبوط عورت میں ارتقاء کا عمل جو اس نے عمر کی منزلیں طے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے بہت دعا کی کہ ممی دکھی نہ ہوں، مگر اسے لگتا تھا کہ ممی غلط لوگوں سے امید لگا کر دکھی ضرور ہوں گی، لیکن جو ہوا وہ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دونوں ماموں آ ہی گئے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب وہ برتن اٹھا کر انہیں کچن کے سنک میں دھونے کے لیے جمع کر رہا تھا تو ممی اور ماموں کے درمیان ہونے والی گفتگو اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ بالکل، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب تم لوگ پاکستان آ جاؤ۔ صوفے پہ بہت کروفر سے بیٹھے روبدار فرقان ماموں کہہ رہے تھے۔ ان کی بات پہ کچن میں کھڑا جہان تو ایک طرف، ممی بھی حیرت زدہ رہ گئیں۔ اتنی جلدی ماموں مان جائیں گے، ان دونوں نے نہیں سوچا تھا۔ تم لوگ ہمارے ساتھ آ کر رہو، وہ سب تمہارا ہی ہے سبین، پراپرٹی باتیں بھول جاؤ، آگے کی سوچو۔ جہان کی پوری زندگی پڑھی ہے، وہ بھی وہیں پڑھ لے گا، پھر ہائی اسکول کے بعد ہم اسے باہر بھیج دیں گے کسی بہت اچھی یونیورسٹی میں، اگر وہ ہمارا بیٹا ہے اور پھر ہمارا داماد بھی تو بنے گا۔ فرقان ماموں نے کہتے ہوئے ایک نظر سلیمان ماموں پہ ڈالی۔ انہوں نے تائیدی انداز میں سر کو اس بات میں جنبش دی۔ وہ ایسے ہی تھے، بڑے بھائی کے ادب میں ان کے ہر بات کی تائید کرنے والے۔ تم جہان کی زندگی کا سوچو سبین، اس کو ایک بہترین مستقبل دو، ہم اس کے بڑے ہیں، ہم اس کو باپ بن کر پالیں گے۔ باپ بن کر؟ وہ بالکل ٹھہر گیا۔ اس نے نل بند کر دیا۔ لاؤنج میں خاموشی تھی، مگر ایک آواز اب اور بھی آ رہی تھی جو بند نل کے منہ سے قطرے ٹپکنے کی ہوتی ہے، جو اس کی ماں کی ساری امیدوں، خوابوں اور توقعات کے بہنے کی تھی۔ اسے ماموں کی بات ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر کئی دن سے خود کو بہلانے والی اس کی ماں فوراً سمجھ گئی تھی۔ جب ممی بولیں تو ان کی آواز میں بھائیوں کی محبت کو ترسی، رشتوں پہ مان رکھنے والی عورت نہیں بلکہ ایک خوددار عورت کی جھلک تھی، جس کے نزدیک اپنے گھر کی خودداری سب سے بڑھ کر تھی۔ میرے بیٹے کا باپ ابھی زندہ ہے بھائی، اور اس کی ماں کے ہاتھ بھی سلامت ہے۔ میں خود محنت کر کے اسے پاکستان بھی لے جا سکتی ہوں اور سکندر کا کیس بھی لڑ سکتی ہوں۔ مجھے سکندر کو مظلوم ثابت نہیں کرنا، بلکہ بیماری کے باعث سزا میں کمی کی اپیل کرنی ہے، اور مجھے آپ سے مورل سپورٹ کے علاوہ کچھ نہیں درکار تھا۔ تم ایک انتہائی ضدی عورت ہو۔ فرقان ماموں ایک دم بھڑک اٹھے تھے۔ جس مفرور اور بد دماغ آدمی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، تم اس کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہی ہو، تم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ وہ آدمی میرا شوہر ہے اور بیمار ہے، وہ مجھ پہ انحصار کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں میں اسے چھوڑ دوں؟ اور جو اس نے کیا وہ، اس کا فیصلہ کرنے والے آپ یا میں نہیں، عدالت ہے، اور آپ تو وہ بیمار ہے، ان کو میں کس طرح اکیلا چھوڑ سکتی ہوں؟ نفرت گناہ سے کی جاتی ہے، گناہ گار سے تو نہیں۔ یعنی کہ تم اس کو ہر جرم سے بری الزامہ قرار دے رہی ہو؟ ماموں کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی،
لیکن آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے جلا وطنی کاٹی ہے اور کئی برس کاٹی ہے۔ اب وہ بیمار ہیں۔ سکندر کا انسان نہیں رہے، جنہوں نے جرم کیا تھا وہ صرف ایک مریض رہ گئے ہیں۔ آپ مجھ سے یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ میں انہیں چھوڑ دوں۔ ممی کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے بھر گئیں۔ اگر تم یوں اس کا ساتھ دو گی تو تم ہر رشتہ کھو دو گی، سب تم سے دور ہو جائیں گے سبین، تم غلط کر رہی ہو۔ سلیمان ماموں نے دھیمے مگر افسردہ انداز میں کہا، اگر میری کوکاٹ کو سب مجھ سے خوش رہتے تو مجھے یہ خوشی نہیں چاہیے، نہ ہی ایسے رشتے۔ انہوں نے اپنی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکنے دیا۔ روندی ہوئی آواز میں وہ سر اٹھا کر مضبوطی سے بولی تھی، تم ہماری بات مان لیتی، سکندر سے طلاق لے کر ہمارے ساتھ چلتی تو ہم تمہارے بیٹے کو بھی پڑھاتے اور اسے سر اٹھا کر جینے کے قابل بناتے، لیکن اگر تم ہماری بات یوں رد کرو گی تو ہم بھی کبھی تمہارا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ فرقان ماموں کا انداز دو ٹوک اور مزید سخت ہو گیا تھا۔ وہ ترکی فتح حاصل کرنے آئے تھے تاکہ جب بہن کو اپنے ساتھ واپس لے کر جائیں تو سر اٹھا کر لوگوں سے کہہ سکیں کہ انہوں نے ایک قابل نفرت آدمی کو اپنے خاندان سے نکال پھینکا، اور پھر بہن بھانجے کے سر پہ ہاتھ رکھنے پہ انہیں تحسین و تمغے بھی مل جائیں۔ مگر ممی کو اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے مظلوم ترحم آمیز کردار منظور نہ تھا۔ وہ سر اٹھا کر جینا چاہتی تھی۔ پہلے بھی آپ نے کب میرا ساتھ دیا جو اگر اب نہیں دیں گے تو کوئی فرق پڑے گا؟ تم رشتوں کو کھو کر پچھتاؤ گی۔ میں رشتوں کو جان کر بھی پچھتا ہی رہی ہوں بھائی۔ کتنے سیاستدان ہیں جو ملک سے غداری کر کے باہر چلے جاتے ہیں، مگر ان کی واپسی پہ آپ ہی ان کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ وہ امیر لوگ ہوتے ہیں۔ ہم آپ کی نظروں میں معیوب اس لیے ہیں کیونکہ ہم غریب ہیں۔ ہمارے پاس ترکی میں لمبی چوڑی جائیداد نہیں ہے، کوئی بہت اونچا سوشل اسٹیٹس نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آپ کبھی ہم سے یوں قطع تعلق نہ کرتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں رہو گی تو کیا عزت سے رہو گی؟ نہیں، تم ہمیشہ معیوب ہی رہو گی، ایک مفرور قومی مجرم کی بیوی بن کر ذلیل ہوگی ہمیشہ۔ فرقان ماموں غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے، سلیمان ماموں بھی ساتھ ہی اٹھے۔ ان کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ بڑے ماموں سے متفق ہیں، البتہ ان کو اس طریقہ کار سے اختلاف تھا، لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ اور تم؟ بڑے ماموں کی نظر کچن کے دروازے میں کھڑے اس دبلے پتلے لڑکے پہ پڑی تو انہوں نے اس کی طرف انگلی اٹھائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں عزت سے جی سکو گے؟ کبھی نہیں، تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے نام پہ ایک شرمناک دھبا ہے۔ تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے، تمہارے باپ کا نام تمہارا سر ہمیشہ شرم سے جھکاتا رہے گا۔ تم کتوں کی سی زندگی گزارو گے، کبھی عزت اور وقار سے اپنے ملک کا رخ نہیں کر سکو گے۔ وہ غصے میں بولتے کانپنے لگے تھے اور کانپ تو اس کا دل بھی رہا تھا۔ وہ بہت ہراساں سا دروازے کو مضبوطی سے پکڑے کھڑا تھا۔ بس کریں بھائی، میرے بیٹے کو یوں ٹارچر مت کریں۔ اس نے اپنی ماں کو اپنے سامنے آ کر کھڑے ہوتے دیکھا۔ اس کا قد اپنی ماں سے ذرا اونچا تھا، پھر بھی وہ اس کے سامنے ایک ڈھال تھی۔ کیوں؟ اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کتنا غلط فیصلہ کیا ہے۔ میں نے تمہیں ایک آپشن دیا تھا جو تمہارے بیٹے کے لیے اپنے ملک عزت سے لوٹنے کا واحد راستہ تھا، مگر تم نے وہ ٹھکرا دیا۔ تم نے اپنی ضد کی وجہ سے اس کی زندگی بھی جہنم بنا دی ہے۔ میں اس کی زندگی جہنم نہیں بننے دوں گی۔ سنا آپ نے، یہ سر اٹھا کر جیے گا، یہ میجر احمد کا پوتا ہے، یہ ان ہی کی طرح فوج میں جائے گا۔ مجھے آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بھیجوں گی اپنے بیٹے کو فوج میں، اور آپ دیکھیے گا میرا بیٹا ایک دن سر اٹھا کر جیے گا۔ اس نے اپنی نرم خو ماں کو اپنے سامنے ڈھال بن کر کہتے سنا۔ فوج، مائی فٹ۔ فرقان ماموں نے میز پہ رکھا اپنا سگریٹ لائٹر اٹھاتے ہوئے استہزائیہ سر جھٹکا۔ تم بھول رہی ہو سبین، تمہارا بیٹا غدار کا بیٹا ہے اور غدار کے بیٹے کو فوج میں کبھی نوکری نہیں ملتی۔ ارے وہ تو اسے چھاؤنی کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیں گے، اس لیے ایسی کوشش بھی مت کرنا، اور اگر کرنے کے بعد بے عزت کر کے نکالے جاؤ تو مدد کے لیے میرا دروازہ نہ کھٹکھٹانا۔ بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی شعلہ بار نگاہوں کا رخ جہان کی طرف کیا جو بالکل دم سادے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس طرح انگشت شہادت اٹھائے انہوں نے اسے ان آخری الفاظ سے متنبع کیا جو ایک عمر اس کے ذہن میں گونجتے رہے تھے۔ تم لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اب جب تمہیں مدد چاہیے ہو تو ہمارے پاس مت آنا،
ہمارا دروازہ مت کھٹکھٹانا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد پچھتاووں کا شکار ہو کر ہمارے دروازے پہ ضرور آؤ گے۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ ملال زدہ سے سلیمان ماموں بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ ممی سر ہاتھوں میں لیے صوفے پہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئیں اور وہ اس طرح بت بنا کچن کی چوکھٹ پہ کھڑا رہا۔ فرقان ماموں کے الفاظ نے اس کا اندر اور باہر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اتنی ذلت، اتنی بے عزتی، کتوں کی سی زندگی گزارنے کی بددعا۔ ماموں نے اپنی زخمی انا کی تسکین کے لیے کیا کچھ نہیں کہہ دیا تھا۔ تب اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی سر اٹھا کر نہیں جی پائے گا، وہ فوجی چھاؤنی کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ پاک سپاہی بننا تو پھر دور کی بات تھی۔ یہ احساس ہی اس کے سارے خوابوں کو ڈبو گیا۔ کئی دن تک تو وہ اور ممی نارمل ہی نہیں ہو سکے۔ دونوں چپ چپ سے رہتے تھے، ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے اپنے کام نپٹاتے رہتے۔ وہ بہت تکلیف دہ دن تھے، مگر ممی روئی نہیں۔ انہوں نے اپنا کام بڑھا لیا، اس نے بھی اپنے کام کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ ابا کی بیماری بھی بڑھتی گئی۔ کبھی کبھی تو وہ بہت ہی قابو سے باہر ہو جاتے، چیختے چلاتے، ہاتھ میں آئی چیز دے مارتے، ان بلیو پرنٹس کا ذکر کرتے جو انہوں نے آگے بھیجے تھے، اس پاک سپاہی کا ذکر کرتے جس کو انہوں نے قتل کیا تھا، مگر اب ممی اور وہ انہیں سنبھال لیا کرتے۔ بس خود کو سنبھالنے میں انہیں بہت عرصہ لگا تھا۔ کہنے والے تو کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر سننے والوں کے لیے وہ باتیں ساری زندگی کے لیے ایک چبھن بن جاتی ہیں۔ وقت پھر بھی گزرتا گیا، باز فورس کے پل تلے پانی بہتا گیا، سمندری بگلے استنبول کے اوپر پرواز کرتے رہے۔ وہ ہائی اسکول کے آخری سال میں تھا جب پیون نے آ کر اسے اطلاع دی کہ ہاؤس ماسٹر کے آفس میں کوئی ملاقاتی اس کا منتظر ہے۔ وہ لوچتا ہوا کلاس سے نکلا اور ہاؤس ماسٹر کے آفس کے دروازے تک آیا۔ اندر جیسے کوئی طوفان نے بدتمیزی مچا ہوا تھا۔